جی دوستو، عام آدمی خاص سوال کی طرف سے پیش خدمت ہے آپ کا اپنا بھائی محمد سجاد رانا۔ آپ سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے دو ایشوز پر۔ ایک تو ہمارے جرنلسٹ تھے ارشد شریف مرحوم صاحب، اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے حوالے سے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم بات کریں گے شہید ارشد شریف صاحب کے متعلق۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ارشد شریف صاحب کی موت کے بعد کینیا پولیس نے ایک موقف اختیار کیا کہ ان کا جو حادثہ پیش آیا ان کے اوپر جو ان کا موقف تھا، لیکن پاکستانی قوم اور پاکستان کے ادارے اس موقف پر متفق نہیں تھے، جس کی وجہ سے پاکستانی حکومت نے اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن مقرر کیا جو کہ غیر جانبدار تحقیقات کریں گی اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گی۔ دوستو، اس مرڈر کے واقعے کے فوری بعد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دھماکہ خیز اعلانات کا آغاز ہوا، اور کچھ اینکر پرسن جو خود کو اینکر کہتے ہیں لیکن میرے نقطہ نظر سے وہ اینکر نہیں ہیں، وہ ایک سیاسی جماعت کے ترجمان بن چکے ہیں، تو ان کی طرف سے ڈائریکٹ پاکستان کے ایک بہت ہی مضبوط، بہادر اور پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا نمبر 1 انٹیلیجنس ادارہ ISI، ان کی طرف اشارہ کیا گیا اور ان کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، جس پر تفصیلی طور پہ ISPR نے بریف کیا قوم کو کہ یہ ایک پاک فوج کے متعلق ایک غلط نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک تعلق کوئی نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ISI چیف کو خود آ کر پریس کانفرنس کرنا پڑی۔ تو دوستو، اس کیس میں دراصل حقیقت کیا ہے، ہم کچھ فیکٹ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ ان کو ججمنٹ کریے گا کہ کیا جو پاکستان تحریک انصاف جو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ درست ہے یا کہ پیچھے پس منظر کوئی اور پلان ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم بات کریں گے جس رات جناب ارشد شریف صاحب کا مرڈر ہوا۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا سدھو موسے والا انڈیا کا ایک گلوکار تھا، اس کا مرڈر ہوا، اور اس کے مرڈر کی تحقیقات میں پولیس نے سب سے پہلے ان کے جو ساتھ اس ٹائم مرڈر کے ٹائم جو ان کے ساتھ موجود تھا ادھر سے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی۔ تو دیکھا گیا کہ نہ تو اس کو فائر لگا ساتھ والے کو جو ان کے ساتھ بیٹھا تھا، اور ان کا موبائل فوری طور پہ غائب تھا، اور اس سے تحقیقات کے ذریعے پتہ یہ چلا کہ وہ بندہ سدھو موسے والے کی مخبری کر رہا تھا اور قاتل کو لوکیشن سینڈ کر رہا تھا۔ تو دوستو، ارشد شریف صاحب شہید کے کیس میں بھی کچھ ایسی پیچیدگیاں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جب ارشد شریف صاحب کا مرڈر ہوا تو ان کے ساتھ 2 افراد تھے۔ وہ 2 افراد کون تھے؟ وہ کس کے ملازم تھے، کس کے فرینڈ مین تھے، اور ان کا بزنس کیا تھا، اور ان کا کن کن سے تعلقات تھے۔ تو پہلے نمبر پہ وہ
کینیا میں نیروبی میں سلمان اقبال صاحب کے فارم ہاؤس میں رہتے تھے، اور سلمان اقبال کے ملازم تھے، فرنٹ مین تھے، اور ان کے لیے اور ان کے جو ان کا کاروبار ہے کینیا میں عسکرے کی تسکری کرنا، اور وہ اسلحے کی تسکری امریکہ، انڈیا، پاکستان اور کافی ممالک کے ساتھ کرتے تھے۔ اور جس فارم ہاؤس پہ ارشد شریف صاحب کو ٹھہرایا گیا وہ فارم ہاؤس سلمان اقبال صاحب کا تھا۔ وہ دو شخص خرم اور وقار دونوں سگے بھائی ہیں۔ جس ٹائم ارشد شریف صاحب کا مرڈر ہوا وہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ تھے، اور مرڈر کے بعد فوراً بعد، جیسے ہمارے ادھر روزمرہ ہوتا ہے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی ایسے روڈ پہ ڈکیٹی ہو جائے، کوئی معاملات ہو جائیں، تو فوری طور پہ 15 پہ کال کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو فوری طور پہ ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے، لیکن ادھر ایسا کچھ نہیں ہوا ہماری معلومات کے مطابق۔ نہ کوئی سیکیورٹی ادارے کو انفارم کیا گیا، اور نہ ہی اس کو فوری طور پہ ٹریٹمنٹ کے لیے نزدیکی ہاسپٹل لے کے جایا گیا۔ وہ خرم اور وقار وہ جس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، جس فارم ہاؤس پر، سلمان اقبال صاحب کے فارم ہاؤس پر، فوری طور پہ پہلے ادھر گئے ہیں 70 سے 80 کلومیٹر، ادھر سے پھر آگے جو ہے نا وہ ہاسپٹل گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خرم اور وقار جو آئینی شاہدین ہیں اس واقعے کے، وہ غائب ہیں، ان کے موبائل غائب ہیں، ارشد شریف صاحب کا موبائل غائب ہے، اور ہمارے ISPR صاحب نے کہا کہ سلمان اقبال صاحب کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے، کیونکہ ہینڈلر ارشد شریف صاحب کے ہینڈلر وہ تھے جب انہیں پشاور سے لے کے باہر جانے تک، دبئی سے پھر وہ گئے اپنا کینیا، نیروبی، لندن کا کہا جاتا ہے لیکن اس میں حقیقت کوئی نہیں، لندن نہیں گئے وہ، تو ادھر ان کے مرڈر تک وہ سلمان اقبال صاحب ہینڈلر تھے۔ تو سلمان اقبال صاحب نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے پیچھے ناظرین آپ وجہ ڈھونڈیے کہ وہ دو شخص کدھر ہیں، وہ غائب کیوں ہیں۔ اگر وہ وکٹم ہے تو سامنے آئیں، آ کے حقیقت بیان کریں، اور اگر وہ سامنے نہیں آتے، سلمان اقبال صاحب انویسٹیگیشن سے بھاگتے ہیں، تو ناظرین مجھے تو میرا اوپینین ہے، رائے آپ نے دینی ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے بتائیے گا اس کے اوپر، لیکن میرا جو اوپینین ہے، جو میری رائے ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مجھے دال کالی نہیں، دال میں کالا نہیں، دال ہی کالی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بات کریں گے دوسرے ایشو پر، تحریک انصاف کے لانگ مارچ پہ۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی ٹائمنگ، اس کا شیڈیول، یہ سب حیران کن چیز ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے ارشد شریف صاحب کے مرڈر کے فوری اگلے دن لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، یعنی کہ بعض عوام یہ تشویش ہے کہ خان صاحب باہر سے لکڑی کا تابوت کا انتظار کر رہے تھے، جیسے ہی ان کو وہ نظر آ گیا انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، اور اس کے اوپر ان کے اپنا فیڈرل منسٹر صاحب کا، فیڈرل منسٹر فیصل واڈا صاحب، انہوں نے بھی اس چیز کا انکشاف کیا کہ اس مارچ میں مجھے خون ہی خون نظر آ رہا ہے۔ اور پھر خان صاحب نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی حقیقت کے، انہوں نے فوری طور پہ پاکستان کے اداروں پہ اٹیک شروع کر دیے ارشد شریف کے مرڈر کی خبر سنتے ہی۔ تو اس سے سوال تو بہت اٹھتے ہیں، لیکن فیصلہ آپ نہیں کرنا کہ آپ اس ملک کی سلامتی کے ساتھ ہیں، اس ملک کی بقا کے ساتھ ہیں،
اس ملک کے آئین کے ساتھ ہیں، اس ملک کے لیے رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں، یا آپ کسی ایک سیاسی جماعت کے یا ان کے پیچھے جو بھی کھڑے ہیں وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہیں؟ کیا آپ نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یا آپ نے پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی بقا، پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون کا محافظ بننا ہے؟ تو دوستو، آپ نے غور کیا ہوگا کل جب پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ سٹارٹ ہو رہا تھا لبرٹی سے، تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اپنے روایتی انداز، میں روایتی انداز اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کا 2014 سے لے کے اب تک کا ان کا ایک سٹائل ہے کہ وہ ان کا جو انداز گفتگو ہوتا ہے نا، وہ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہوتا. تو ان کا وہی روایتی سٹائل، جیسے وہ 2014 میں کہتے تھے او آئی جی، او فلاں، او چیف جسٹس، او فلاں، ویسے کل انہوں نے کنٹینر پر جو ہے نا وہی لینگویج استعمال کی، او ڈی جی آئی ایس آئی، او باجوہ صاحب، او فلاں صاحب. تو ان کے جو ان کے فالوور ہیں، کیونکہ عوام نے تو ان کے لانگ مارچ کو میری نظر میں تو مسترد کر دیا ہے، لیکن جو ان کے فالوورز تھے وہ ادھر موجود تھے، وہ ان باتوں پہ رسپونڈ کر رہے تھے، جو کہ خان صاحب کے ساتھ چند 2-4 ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ ارشد شریف صاحب کے مرڈر کو اداروں کے اوپر ڈالنے میں خان صاحب کا بہت ساتھ دیا اور ان کے اس نیریٹو کو قوم پر بلڈ کرنے کی بھی کوشش کی. باقی جتنے تحریک انصاف کی قیادت کنٹینر کے اوپر موجود تھی، مجھے تو ان کے چہروں سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ان کو کوئی تشویش لاحق تھی خان صاحب کے بیانات سے. اور کل ہی انڈین میڈیا نے جو بکواس کی، جو انہوں نے کل پروگرام کیے، وہ پاکستانی قوم کے لیے لمحہ فکری ہے. لہذا میری آپ سے درخواست ہے کہ حقائق کے پیچھے جائیں، کسی فتنہ فساد کی طرف نہ دیکھیں. پاکستانی فوج ایک عظیم فوج ہے. پاکستانی آئی ایس آئی دنیا کی مانی ہوئی ایجنسی ہے، جو کہ ہمارے جو جتنے دشمن ممالک ہیں، جن میں سر فہرست انڈیا ہے، انہوں نے 70 سالوں سے کوشش کر لی کہ ہم پاکستانی فوج کو، آئی ایس آئی کو، ان کی ایجنسیوں کو ہم بدنام کریں، لیکن وہ اس میں ناکام رہے. لیکن بخوبی کل وہ خان صاحب نے وہ یہ پچھلے ایک ہفتے سے، پہلے تو وہ ایکس وائی زیڈ کہتے تھے، لیکن کل وہ کھل کر جب ان کو ارشد شریف کی صورت میں ایک لاش مل گئی ہے، تو اس کے بعد سے خان صاحب کھل کر جو ہے نا وہ اٹیک کر رہے ہیں ہمارے اداروں پر. اور میں تو خان صاحب کے اس نیریٹو کی نفی کرتا ہوں اور ان کے اس بیانات کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور باقی آپ کے فیصلے میں آپ پر چھوڑتا ہوں. تو میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان باتوں پر غور کیجئے اور سوچئے کہ یہ لانگ مارچ آزادی مارچ ہے یا کوئی فتنہ فساد ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد.